کہ ہمارے ساتھ ریاست کو، مملکت کو، قوم کے حوالے سے، پالیسیز کے حوالے سے یہ مسائل ہیں، تو کیا ہوگا؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، استنباط کرنے والے جو اہل حل و عقد ہیں وہ اس کا بہتر حل نکالیں گے۔ یہ میرے عزیز بھائیوں، اس لیے جو شخص قرآن کی اس آیت کو سمجھتا ہو، جس کو قرآن کا کچھ فہم ہو، قرآنی آیات کی سمجھ ہو، اور اس کو علم ہو کہ ہر فن کے آدمی ہوتے ہیں، اس فن کے آدمی کو اس جگہ پہ لگایا جاتا ہے، تو وہ میرے بھائیوں وہ شخص آپ کی اس امانت کا حقدار ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم۔ حمد و ثنا، تعریف، حمد، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی طرف، درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، قرآن کریم میں سورہ نساء کی 58 اور 59 نمبر آیت میں اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کی طرف لوٹا دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ رب العالمین اچھا ہے جو تمہیں نصیحت کر رہے ہیں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ سمیع و بصیر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولو الامر کی، اہل حل و عقد کی اطاعت کرو، اور تمہارا اگر اس کے بعد بھی جھگڑا ہو جاتا ہے اسی معاملے میں، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی بات بہتر ہے اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ حضرات محترم، امانتوں کی سپردگی ان کے اہل کی طرف، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے مکہ فتح کیے ہیں اور خانہ کعبہ کی چابیاں وہی عثمان بن طلحہ، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں جب آپ ہجرت سے پہلے تھے تو اس نے آپ کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان وقت آئے گا، اس کعبۃ اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین نے 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مبین کے ساتھ مکہ فتح کر کے آپ کے قدموں میں، جس کو آپ سیاسی اعتبار سے کہتے ہیں، اس کی چابیاں آپ کے سپرد کر دیں، واقعتاً ایسے ہی، اور تمام کا تمام اختیار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا۔ اب کعبۃ اللہ بھی، اس کی چابیاں بھی، تمام کا تمام اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے اس روایت کو قائم رکھتے ہوئے کہ جس خاندان کے پاس کعبۃ اللہ کی کلید ہوتی تھی، چابی ہوتی تھی، آپ نے اسی کو بلا کر اس کے سپرد کر دی، اور ساتھ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں ان کے اہل کی طرف لوٹا دو۔
حضرات دیکھیے، اقتدار کا بدلنا، حکومتوں کا آنا جانا، یہ کسی بھی ملک کا نظام سیاست کا اہم حصہ ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ اقتدار یا اختیار کی کرسی اور پارٹی بدلتی ہے تو اس کے ساتھ ہی پالیسیاں بھی چینج ہوتی ہیں اور بڑے معاملات بدلتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جبکہ اگلے جمعے سے پہلے انشاءاللہ اس وطن عزیز میں جو انتخاب کا عمل ہے وہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ خیر و عافیت کے ساتھ وہ مکمل ہو چکا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کریم وطن عزیز میں امن، سلامتی اور استحکام عطا فرمائے۔ حضرات دیکھیے، ہم سارے لوگ اس وطن کا حصہ ہیں، اور اس وطن کے سالمیت کے ساتھ ہی اس میں اس کی انٹیگریٹی کے ساتھ، اس کی یکجہتی کے ساتھ ہی ساری امت اس کے ساتھ معلق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر وطن عزیز میں امن، سلامتی اور استحکام کی کیفیت رہے گی تو ہم ذاتی لحاظ سے بھی امن، عافیت، سلامتی اپنے گھروں میں بھی، کاروبار میں بھی، مارکیٹ میں بھی اسی لحاظ سے اسی طرح ہی استحکام محسوس کریں گے اگر وطن عزیز میں استحکام ہو۔ تو اس ضمن میں جب ہم نے کسی حکمران کا انتخاب کرنا ہے تو شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ شریعت اس بارے میں ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ قطع نظر اس بات کے کہ جو مروجہ نظام جمہوریت ہے، اس کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں کہ آیا یہ آج کی کیفیت میں کس حد تک جائز ہے۔ تو اس بحث سے نکلتے ہوئے، کیونکہ موجودہ دور میں اس وقت یہی نظام سیاست ہے اور اسی کے تحت ہی ہمیں چلتے ہوئے اپنی زندگی کا، اپنی قومی زندگی کا، وطن عزیز کے حوالے سے فیصلہ بھی کرنا ہے، تو چند نکات ہے میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم جس حکمران کو، جس کو بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ نمبر 1 پہلی صفت ہے اللہ رب العالمین کے قرآن سے جس بات کو ثابت کیا ہے، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو 1973 کا آئین ہے اس کے تحت بھی وہی بات ہے کہ وطن عزیز کا حکمران مسلمان ہونا چاہیے۔ اور ظاہری بات ہے، آپ نے جو 59 نمبر ابھی آیت سنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اطاعت اللہ کی کرنی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ تیسری اتھارٹی شریعت نے اولو الامر کو قرار دیا ہے، جس کے پاس وطن کی، آپ کے ملک کی، آپ کے مملکت کی باغ دوڑ ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، اس کی اطاعت کریں۔ اور اطاعت ظاہری بات ہے، جب تک وہ شرعی دائرے میں حکم دیتا رہے گا ہمارے اوپر اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے۔ اس کی جو پالیسیز بنتی ہیں اور انہوں نے جو وطن کے حوالے سے پالیسیاں بنانی ہیں، چاروں نہ چار ہمیں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنوں کو چھوڑ کر کسی غیر کو، کسی اعلی کار کو اپنا جگری دوست مت بنانا۔ اقتدار دیتے وقت، اختیار دیتے وقت جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، اس بات کی تسلی کر لیجئے گا، سورہ آل عمران کی 118 نمبر آیت ہے کہ آپ نے اپنوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف نہیں جانا۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، کیونکہ جو کافروں کے ہم نوا ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ مشکل میں پڑے رہیں۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، اور یہ وہ باتیں ہیں جو ان کے منہوں سے کئی مرتبہ آپ غیر مسلموں سے سنتے ہیں، اور جو ہمارے ہمسائے غیر مسلم ہیں ان کے منہوں سے بھی سنتے ہیں
کہ یہاں پہ تو نعوذ باللہ یہاں پہ کیا ہے جی، یہ تو دہشت گرد پالتے ہیں، یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے، یہاں پہ وہ ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. قرآن کہتا ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑے رہو، اور یہ وہ بات ہے جو ان کے منہ سے ظاہر ہو رہی ہے. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور جو اپنے سینے میں جو بغض، نفرت، عداوت آپ کے حوالے سے چھپائے ہوئے ہیں، آپ مسلمانوں کے حوالے سے اور آپ کی ریاست اور مملکت کے حوالے سے، وہ اس سے بھی بدترین ہیں جو اپنے سینوں میں چھپا کے رکھے. حضرات محترم، اس حوالے سے آپ اپنے 1973 کے آئین میں اس کا آرٹیکل نمبر ہے 91، اس کی شق نمبر ہے 3، اس میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم کو قومی اسمبلی کا مسلم رکن ہونا چاہیے. اور آرٹیکل نمبر 42 کی شق بی میں کہا گیا ہے کہ ملک کا صدر بھی مسلمان ہونا چاہیے. اور آرٹیکل نمبر 260 کی شق 3 میں بتایا گیا ہے کہ مسلم سے مراد ہر وہ شخص ہوگا جو وحدت اور توحید قادر مطلق اللہ رب العالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان رکھتا ہو، اور پیغمبر یا مذہبی مصلح کے طور پر کسی ایسے شخص پر ایمان نہ رکھتا ہو، نہ اسے مانتا ہو جس نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہو، یا جو بھی دعویٰ کرے. یہ آپ کے پاکستان کے آئین میں لکھا ہے. اور آئین کے آرٹیکل نمبر 260 اور اس کی بی شق میں کہ قادیانی اور لاہوری گروپ یا کوئی بھی ایسا گروپ جو خود کو احمدی کہلوائے اسے غیر مسلم قرار دیا جاتا ہے. یہ میرے عزیز بھائیوں، اس پہلی صفت کے تناظر میں ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمیں بندہ وہ چاہیے جو خالصتاً مسلمان ہو، جو اللہ کی توحید کا بھی اعلان کرنے والا ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی ایمان لانے والا ہو. اور دوسری صفت، اس کو مرد ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث 4425 نمبر میں فرمایا لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنے معاملات کا نگران کسی عورت کو بنایا. اور یاد رکھیے، عورت کا کسی بھی قوم کا سربراہ بننا اس کے لیے اس حدیث کے منافی ہوگا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے شریعت میں عورت کی گواہی کو عادی قرار دیا گیا ہے. عورت امامت نہیں کروا سکتی. زندگی کے کئی معاملات ہیں جو عورت پرفارم نہیں کر سکتی، اپنے مخصوص ایام میں مسجد میں نہیں آ سکتی. کتنے معاملات ہیں جو عورت کے اور مرد کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. لہذا شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ کا حکمران مرد ہونا چاہیے. اور میرے عزیز بھائیوں، تیسری بات کہ جس کو آپ حکمران بنانے جا رہے ہیں وہ شخص صالح ہو، نیک ہو. اور اس کی صالحیت یا نیکی کو ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ آپ پہلے قرآن کی آیت سنیے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی 124 نمبر آیت میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کچھ کلمات سے آزمایا، وہ اس میں پورے ٹھہرے. اللہ نے انعام کے طور پہ کہا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے لگا. تو حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا یہ سلسلہ امامت میری امت میں بھی قائم رہے گا؟ فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ہوگا لیکن یہ عہد ظالموں کے سپرد نہیں ہوگا.
لہذا وہ شخص جو مشرک ہوگا، جو بد کردار ہوگا اور جو شریعت اسلامیہ کے اصولوں کی مخالفت کرنے والا ہوگا، وہ صالح شخص نہیں ہوتا، وہ نیک نہیں ہوتا۔ لہذا جتنی ظاہری نیکیاں ہمارے سامنے کسی شخص کی موجود ہیں، اس سے اندازہ کر کے آپ اس شخص کو منتخب کر سکتے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، آرٹیکل 62 اس کے اردو اگر ورژن لے لیں تو دال شک میں بتایا گیا ہے کہ ایسا شخص اچھے کردار کا حامل ہو اور عام طور پر دین اسلام سے انحراف کے لیے مشہور نہ ہو، کہ یہ تو بندہ اسلام کی شکوں پہ چلتا ہی نہیں، یہ تو بندہ اسلام کو سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو لہذا جس کی نمازیں پڑھنا، اس کے کوئی جنازے پڑھنا یا اس کی گفتگو سے للہیت کچھ نظر آتی ہے، اللہ سے وابستگی نظر آتی ہے، دین سے کچھ وابستگی نظر آتی ہے، وہ شخص آپ کے اس امانت کا حقدار ہوتا ہے۔ چوتھی صفت میرے بھائیوں، شریعت میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو آیت ہے وہ سورہ نساء کی 83 نمبر آیت ہے، اس کی روشنی میں چوتھی صفت ہے کہ وہ دین کے معاملات کا عالم ہو، وہ جاننے والا ہو، تاکہ کل کلا جو شریعت کے معاملات اس کے سامنے آنے ہیں وہ اس کے بارے میں ادراک رکھتے ہوئے بہتر فیصلہ کر سکیں۔ قرآن کی آیت سنیے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ حضرات دیکھیے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، لوگوں کی مثال بیان کی کہ لوگوں کے پاس امن اور خوف کی بات ہے، فوری پھیلا دیتے ہیں۔ چاہیے یہ دنیا میں یہ قرآن کا اصول ہے، آپ کے خلاف آپ حکمران بننے جا رہے ہیں، آپ کا دل دماغ اتنا کام کرتا ہو کہ آپ کے خلاف کسی نے ریاست کے خلاف، مملکت کے خلاف سازش کی ہو تو اس کو پبلک میں ڈھنڈورا نہیں پیٹتے، کیا کرتے ہیں؟ فوری پھیلا نہیں دیتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، جو اہل حل و عقد ہیں ان کی طرف اس معاملے کو لوٹائیے کہ ہمارے ساتھ ریاست کو، مملکت کو، قوم کے حوالے سے، پالیسیز کے حوالے سے یہ مسائل ہیں، تو کیا ہوگا؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، استنباط کرنے والے جو اہل حل و عقد ہیں وہ اس کا بہتر حل نکالیں گے۔ یہ میرے عزیز بھائیوں، اس لیے جو شخص قرآن کی اس آیت کو سمجھتا ہو، جس کو قرآن کا کچھ فہم ہو، قرآنی آیات کی سمجھ ہو، اور اس کو علم ہو کہ ہر فن کے آدمی ہوتے ہیں، اس فن کے آدمی کو اس جگہ پہ لگایا جاتا ہے، تو وہ میرے بھائیوں وہ شخص آپ کی اس امانت کا حقدار ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا اہل علم، وہ لوگ جو قرآن کا علم رکھنے والے، جو دین کا علم رکھنے والے، جو شریعت کا علم رکھنے والے ہیں، کیا وہ لوگ اور دوسری طرف وہ لوگ جو شریعت کے اس علم سے واقف ہی نہیں ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوشش کریں کہ آپ کی اس امانت کا حقدار وہ ہونا چاہیے جس کو کچھ شریعت کے معاملات کا علم ہو۔ اور اگلی بات میرے بھائیوں، عدل و انصاف کرنے والا آدمی ہو، عدل و انصاف کرنے والا آدمی ہو۔ یہ بھی آپ نے آیت کریمہ سورہ نساء کی سنی خطبہ مسنونہ میں، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں مانتے ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو خلیفہ ہوتا ہے، حکمران ہوتا ہے، یہ اقتدار میں اللہ کی طرف سے نائب ہوتا ہے، شریعت کے قوانین کا پاسدار اس کو ہونا چاہیے کہ اختیار یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے اور مجھے اس کا امین بنایا گیا ہے، اور جب مجھے اس کا امین بنایا گیا ہے، شریعت کی روشنی میں ان اقدار کو سمجھنا اور اس کے اصولوں کو سمجھ کر اس پر انطباق کرتے ہوئے ریاست کو چلانا، یہ حکمران کی میرے بھائیوں ذمہ داری ہے۔ اور جب یہ کام نہیں ہوگا، جب عدل و انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا اور انصاف کو آپ قائم نہیں کریں گے، تو میرے عزیز بھائیوں ظلم
جبر نا انصافی کا بازار گرم ہوگا تو پھر حکمران کے ہاتھ سے اقتدار کی ڈور نکل جایا کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کا حق ہی ادا نہیں کیا، اس نے حق ہی ادا نہیں کیا۔ قرآن کا سورہ مائدہ کی 8 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، انصاف کو قائم کرنے والے، اس کی گواہی دینے والے بن جاؤ، اور آگے ساتھ حکمرانوں کو، ججوں کو، عدلیہ کو، جوڈیشری کو حکم دیا، لا یجرمنکم شنآن قوم، عدلیہ کے فیصلوں کو مینیپولیٹ نہیں کرتے، عدلیہ پہ حاوی نہیں ہوتے، اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کرواتے، ان کو پریشرائز نہیں کرتے، ججوں کو دھمکیاں نہیں لگاتے۔ اور ججوں کو بھی چاہیے کہ وہ شریعت کے اس اصول کو مد نظر رکھے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کر سکو، عدل کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3474 نمبر، فرمایا انما اہلک الذین قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو کس چیز نے ہلاک کیا، انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، کوئی بڑا عہدے والا، کوئی بڑا عہدے دار آدمی، پیسے والا آدمی، یا کوئی اقتدار والا، اختیار والا آدمی، وہ چوری کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ، اور جب وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، جب کوئی ضعیف کمزور چوری کرتا تھا تو کیا کرتے تھے، اقاموا علیہ الحد، اس کے اوپر حد نافذ کر دیتے، اس کو فیصلوں میں پھنسا لیتے تھے۔ فرمایا وَإِيمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، انصاف میرے بھائیوں اس طرح ہوتا ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، تم فاطمہ بنی مخزوم کی عورت کی بات کرتے ہو، آج فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے نظام انصاف، اور جب یہ نظام انصاف رہے گا تو نظام انصاف انشاءاللہ پھر ریاستی فیصلوں میں اس کی جھلک نظر آئے گی، تو انشاءاللہ امت بھی اس کا دھیان رکھتے ہوئے اسی ڈگر پہ پھر چلے گی۔ لیکن جب جانبداری کے فیصلے آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کیفیات ایسی بنیں گی کہ جہاں پہ جب دل چاہا جیسا مرضی فیصلہ کروا لیا، یا جس حکم کو چاہیے پیسہ لگا کے اپنی مرضی سے فیصلے کروا لیے، تو پھر بھائیوں امن کی بجائے ریاستیں تباہ ہوا کرتی ہیں، پھر عدل نہیں ہوتا، اور جہاں پہ ناانصافی ہوتی ہے تو پھر میرے بھائیوں قوموں کی تباہی مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے 20290، فرمایا لیس من والی امت قلت او کثرت، میرے امت میں سے وہ شخص جو کسی قوم کا حاکم بنایا گیا، وہ امت کی تعداد تھوڑی ہو یا امت کی تعداد زیادہ ہو، کیا ہوا، لا يعدل فیہا، لیکن اس نے عدل نہیں کیا، لا کبہ اللہ علی وجہہ فی النار، اللہ کریم اس حکمران کو اوندے منہ کر کے اللہ جہنم میں گرنے گے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے ناانصافی کی سزا۔ اور اس حوالے سے آرٹیکل 62 کے نمبر شک میں لکھا ہے کہ وہ سمجھدار ہو، پارسا ہو، فاسق نہ ہو، ایماندار ہو، امین ہو، کسی اخلاقی پستی میں ملوث ہونے یا جھوٹی گواہی دینے کے جرم میں سزا یافتہ نہ ہو، اس نے قیام پاکستان کے بعد ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی کام نہ کیا ہو، نہ ہی نظریہ پاکستان کی مخالفت کی ہو، یہ شخص اس چیز کا ہے۔
میرے عزیز بھائیوں، یہ ساری ڈیفینیشنز تو ہمارے قانون میں لکھی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ اس طرف آتے ہیں انہوں نے خود بھی قانون کو نہیں پڑھا ہوتا۔ یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہمارا المیہ ہے کہ انہیں خود اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ ہم اس قانون کے پاسدار ہیں، ہم اس قانون کے رکھوالے ہیں جس کی تشریح آیات بینات کے مطابق کئی شقوں کی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قضایا کے مطابق کئی چیزوں کی تشریح موجود ہے، لیکن بدقسمتی یہ کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اگلی بات میرے بھائیوں، چھٹی صفت، وہ حکمران ظلم کرنے والا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی 1320 نمبر حدیث، فرمایا ان اللہ مع القاضی ما لم یجر، اللہ تعالیٰ اس وقت تک حکمران قاضی کے ساتھ رہتا ہے، اللہ کی معیت شامل حال رہتی ہے جب تک وہ ظلم نہیں کرتا۔ فَإِذَا جَارَ تَخَلَّ عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ، اور جب قاضی یا کوئی حکمران ظلم اور جبر شروع کر دیتا ہے، ذاتی انتقام پہ اتر آتا ہے، جب بغیر کسی قصور کے جیلیں بھرنے پہ آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی معیت واپس کر لیتے ہیں، شیطان اس کے ساتھ آ جاتا ہے، اور جب شیطان آتا ہے تو پھر آپ دیکھیے جب اللہ کی معیت چھن جاتی ہے تو پھر خود بتائیے کہ وہ کیسے فیصلے صحیح کرے گا جس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی 1828 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم من ولی من امر امتی شیئا، اے اللہ میری امت میں سے جو شخص بھی میری امت کے معاملات کا نگران بنتا ہے، وہ چاہے اس کو ایم پی اے کی سیٹ ملے، ایم این اے کی سیٹ ملے، کسی شہر کا اختیار مل جائے، کسی ضلع کا اختیار مل جائے، کسی صوبے کا مل جائے، کسی جگہ کا، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، اگر اس نے یہ سوچا کہ میں نے ان کے اوپر مشقت ڈالنی، بڑے بڑے افسر ایسے آپ کو مل جائیں گے جو کہتے ہیں امت کی لائنیں لگوا کر بڑا مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غارت کرے ایسے لوگوں کو جنہیں قوم کو تنگ کر کے مزہ آتا ہے۔ اس حدیث کے مطابق غور کیجئے، میرے نبی فرماتے ہیں، اللہم من ولی من امری امتی شیئا، اے اللہ میری امت میں سے جو شخص اقتدار کی طرف آتا ہے، اختیار کی طرف آتا ہے، فشق علیہم، اور وہ ان کے لیے مصیبت اور مشقت کا سما پیدا کرتا ہے، فشقق علیہ، اللہ تو بھی اس کے لیے مصیبت اور مشقت کا سما پیدا کر۔ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَرْفُقْ بِهِ، اور اے اللہ میری امت میں سے جو شخص میری رعایا کے ساتھ، اپنی امت کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، ان کے لیے سہولتیں پہنچاتا ہے اور ان کے لیے ضروریات زندگی فراہم کرتا ہے، زندگی آسان کرنے کے ذرائع ڈھونڈتا ہے، اللہ کریم اس کے لیے تو بھی نرمی کا معاملہ فرما، کیونکہ اس نے میری مسلم قوم کے ساتھ، میری مسلم امت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں یہ باتیں سمجھنی چاہیے۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد کی حدیث ہے 20289 نمبر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایما راعن استرعی رعیتا فغشها فہو فی النار، کہ ایسا راعی کہ جس کو کسی جگہ پہ حکمران بنایا گیا، اس نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کو بڑے بڑے جھوٹے دعوے والے نظر آئیں گے، میں نے پچھلے جمعے بھی بات کی تھی، آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے، سونے کی یہ چیز بنا دیں گے، اتنی بجلی فری کر دیں گے، اتنی تعلیم فری کر دیں گے۔ اور میرے عزیز بھائیوں ایسے دھوکوں میں مت آنا۔ اس حدیث کو سنیے، فرمایا جس کو حکمرانی مل جائے فغشها، وہ اس کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، وہ اقتدار لینے کے لیے دھوکے بازی کرتا ہے، میں آپ کو جناب اتنے گھر دے دوں گا، میں آپ کو اتنی بجلی دے دوں گا، اتنی نوکریاں دے دوں گا، میں آپ کے ساتھ یہ سلوک کروں گا، آپ کے گھروں میں آپ کے گھروں کے سامنے جناب میں کارپٹ بچھوا دوں گا، میں جناب یہ سہولت دے دوں گا۔ آپ کو دیکھنا چاہیے اس کے بعد وسائل کہاں سے آئیں گے۔ وسائل اس کے پاس ہے نہیں، وسائل آپ کی مملکت کے پاس نہیں ہیں، اتنا کچھ دینے پہ قدرت نہیں رکھتے، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں فغشها، اگر اس نے اپنی امت سے دھوکہ کیا، فہو فی النار، اس کا انجام کرسی نہیں ہے، جہنم کی آگ ہے، اس کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ کاش ان حکمرانوں کو، ان کیمپین کرنے والوں کو اور لالچ دینے والوں کو یہ حدیث کوئی بتا دے،
ان کو کوئی حدیث یہ والی بتا دے کہ آپ مت ایسے وعدے کیجئے جو آپ کے پاس اختیار میں نہیں ہے، جو آپ کا اختیار اس بات کی آپ کو اجازت ہی نہیں دیتا، آپ کے وسائل آپ کو اجازت نہیں دیتے، آپ کیوں لوگوں سے دھوکے بازی کر رہے ہیں، آپ کیوں لوگوں سے جھوٹے وعدے کر رہے ہیں؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں، اس میں یہ باتیں اور بھی موجود ہیں، ہمارا وقت چونکہ تقریباً پورا ہو رہا ہے، آخری بات میں عرض کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے فرمایا، اگلی 8ویں صفت بیان کی کہ جس کو حکمران آپ بنانا چاہیں وہ دین کی حفاظت کرنے والے، وہ ان مساجد کی حفاظت کرنے والا ہو، وہ ان مدارس کی حفاظت کرنے والا ہو، وہ اہل مساجد کے ان کے حقوق کا تحفظ کرنے والا ہو، اہل مدارس کے حقوق کا تحفظ کرنے والا ہو۔ آپ کو الیکشن کیمپین میں یہ چیزیں ساری نظر آئیں گی کہ آپ کے ہم فلاں چیز بنا دیں گے، فلاں چیز بنا دیں گے۔ کوئی شخص آپ کو یہ نہیں کہے گا ہم آپ کے لیے مسجد بھی بنائیں گے، کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا ہم آپ کے لیے قرآن کی تعلیم کے لیے کوئی ادارہ قائم کریں گے، ہم دین کی تفہیم کے لیے، دین کے فہم کے لیے کوئی ادارہ قائم کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، کاش ان حکمرانوں کو کوئی یہ بھی بتائے کہ آپ جس مملکت کے لیے، جس ریاست کے پارلیمنٹ کے لیے ایوان میں پہنچنے کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں، اس ریاست کے تقاضے یہ ہیں، اس کے قانون میں یہ باتیں شامل ہیں۔ لہذا دین کی حفاظت کرنا، دین کی اقدار کو قائم کرنا اور اس دین کی اقدار کو اپنے ملک میں نافذ کرنا، یہ میرے عزیز دوستو ان چیزوں کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص حکمران بنتا ہے، حکمران بنے یا حکمران بننے کی طرف جا رہا ہو، وہ غریبوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے ان کے کام آنے والا ہو۔ سیدنا عمر بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جامع ترمذی کی 1332 نمبر حدیث ہے، فرمایا ما من امام یغلق بابہ دون ذوی الحاجہ، جو شخص حکمران بنتا ہے وہ کوئی افسر لگ جائے، چھوٹا افسر ہی لگ جائے، کوئی 17ویں گریڈ میں لگ جائے، کوئی اے ایس پی لگ جائے، اے سی لگ جائے، ڈی سی لگ جائے، اس کے بعد ایم پی اے بن جائے، ایم این اے بن جائے، یہ عوامی عہدوں میں آ جائے، کسی بھی جگہ پہ وہ پہنچ جاتا ہے، فرمایا اگر وہ ضرورت مندوں کے لیے دروازے بند کرتا ہے، والخلتی والمسکنتی، حاجت مندوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، غرباء مساکین کے لیے دروازے بند رکھے، ان کی ضرورتوں کو ایڈریس نہیں کرتا، اغلق اللہ ابواب السماء دون خلتہ وحاجتہ ومسکنتہ، جب اس کے اوپر فقیری آئے، اس کے اوپر تنگی آئے گی، اس کے لیے اقتدار کے دروازے تنگ ہوں گے، اللہ کریم پھر اپنے آسمان کے دروازے اس حکمران کے لیے بند کر دیتے ہیں، پھر اس کے لیے کوئی مدد نہیں آتی، پھر اس کو کوئی بچانے والا نہیں آتا، پھر اقتدار کی کرسی سے اس کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ کاش یہ احادیث، یہ جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں جو اقتدار کے لیے، لینے کے لیے راتیں جاگ جاگ کر لوگوں سے ووٹ کی بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں، ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے، کانٹوں کی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دن یہ بات کہی جس کو لوگوں نے پہنچتے پہنچتے پتہ نہیں اس کو کیا بنا دیا۔ وہ تفسیر قرطبی میں وہ 13ویں جلد میں وہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اگر فرات کے کنارے بھیڑ کا بچہ یا ہرن کا بچہ، لوگ نعوذ باللہ اس کو کتے کا بچہ بنا کے پیش کرتے ہیں، ہرن کا بچہ یا بھیڑ کا بچہ اگر وہ بھی پیاسا بھوکا مر جائے، عمر کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ حکمران کو تو میرے بھائیوں یہاں تک ان چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ذکر کیا کہ جب ان تک یہ حدیث پہنچی، فجعل معاویۃ رجلا علی حوائج الناس، انہوں نے لوگوں کی ضروریات کو ایڈریس کرنے کے لیے اپنے آدمی مقرر کر دیے کہ لوگ ان کے پاس اپنی حاجتیں ضرورتیں لے کر آئیں، تاکہ کوئی شخص حکمران کے دروازے سے مایوس ہو کر مت جائے
کہ اللہ اوپر ہے، نیچے تو اللہ کا نائب یہ بطور حکمران بیٹھا ہے، اس نے ہماری ضروریات کا دھیان رکھنا ہے، اگر یہ بھی نہیں یہ ضرورت کو پوری کرتا تو پھر کس نے کرنا؟ میرے عزیز بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 1283 نمبر، یہ آخری واقعہ ہے۔ قبر کے پاس سے گزرے، عورت رو رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا اتق اللہ واصبری، عورت اللہ سے ڈر، صبر کر۔ وہ کہنے لگی الیک عنی فإنک لم تصب بمصیبتی ولم تعرفہ، اب آپ کو میرے جیسی مصیبت نہیں پہنچی، ٹھیک ہے نا؟ اپنی زبان میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ تک یہ مصیبت پہنچتی نا تو مجھے بتاتے آپ کیسے صبر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اور کسی کہنے والے نے اس خاتون کو کہا کہ بھئی آپ کو پتہ ہی ہے کون تھا جس نے آپ کو یہ والی بات کہی ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا انہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو روکنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ فاتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم تجد عنده بوابین، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی، آپ کے گھر میں کوئی دربان نہیں تھا جو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے روکتا ہو۔ آج آپ نے ایک کسی 17ویں گریڈ کے افسر کو ملنا ہو، 4 جگہ پہ لوگ اس کو پتی لگا کے پھر وہاں تک پہنچتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں کیسا ملک ہے؟ آپ جس ملک کے حکمران بننے کے لیے پر تول رہے ہیں، آپ جس حکمرانی کے لیے، جس ممبرشپ کے لیے کر رہے ہیں، میرے عزیز بھائیوں وہاں پہ دربان نہیں رکھے جاتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ جو شخص گورنر بنتا ہے چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا، وہ باریک کپڑے نہیں پہنے گا، وہ ریشمی لباس باریک کپڑے پہنے گا، ریشمی لباس نہیں وہ پہنے گا، اور پھر اسی طرح میرے بھائی ترکی گھوڑے پہ سوار نہیں ہوگا۔ یہ پابندیاں میرے بھائیوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائی، تب ہی انہیں عوام کی خدمت کا احساس ہوا کرتا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہمارے اہل حل و عقد کو بھی یہ نکات سمجھ کر اس کے مطابق اپنی گورننس بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔